اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ. ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تربیت فرزند کے حوالے سے گفتگو جاری تھی. تربیت کے اقسام اور تربیت عبادی کے واجب ہونے کے دلائل بیان کر رہے تھے. تو ان میں سے پہلی دلیل آیہ وقایہ اور دوسری دلیل رسالہ امام سجاد رسالۃ الحقوق کے وہ کلمات آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کی. اور جو تیسری دلیل ہے وہ خود سیرہ معصومین علیہم السلام ہیں. حضرت اسماعیل کے حوالے سے قرآن مجید میں ارشاد ہو رہا ہے وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ. حضرت اسماعیل ہمیشہ اپنے فرزندوں کو، اپنے اہل و عیال کو نماز اور روزے کا حکم دیتے تھے. اسی طرح حضرت ہود کے بارے میں یہ بات قرآن مجید بیان کر رہا ہے کہ حضرت ہود یا بنی اقم الصلاۃ، اے میرے عزیز فرزند نماز کو قائم کرو. اور اسی طرح رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں سورہ طٰہٰ میں یہ آیت موجود ہے کہ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، کہ اے رسول، اے میرے حبیب، آپ جو ہے اپنے اہل و عیال کو جو ہے نماز کا حکم دو اور اس چیز پر جو ہے آپ صبر سے کام لے. روایت میں ہے کہ جب یہ آیت نازل ہو گئی تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعض روایات کے مطابق جو ہے 6 مہینے تک امام علی علیہ السلام کے دولت سرا اور گھر کے دروازے پر آتے اور بلند آواز سے سلام بھیجتے تھے، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ. اس کے بعد فرماتے الصلاۃ الصلاۃ یرحمکم اللہ، اور اس کے بعد آیے تطہیر کی تلاوت فرماتے تھے. ماہ مبارک رمضان کا آخری عشرہ جب شروع ہو جاتا تھا تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بستر کو جمع کرواتے تھے اور جمع کرتے تھے. اور 23ویں تاریخ کی جو رات ہے شب قدر، اس حوالے سے جو ہے کسی کو یہ اجازت نہیں دیتے تھے کہ وہ اس رات جو ہے آرام سے سو جائے. اگر کوئی سو جاتا تو پانی کی چھینٹوں کے ذریعے سے جگایا جاتا تھا. اسی طرح حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے حوالے سے ہمیں ان کی سیرت میں بھی یہ بات ہے کہ 23ویں کی رات جب آ جاتی تھی تو آپ اپنے فرزندوں کو جو ہے کھانا کم کھلاتی تھیں تاکہ وہ اس رات کو جو ہے شب بیداری کرے اور وہ نہ سو سکے. اور آپ فرماتی ہیں کہ محروم ہے وہ شخص جو اس رات کی رحمتوں سے وہ محروم رہے. تو ائمہ معصومین علیہم السلام کی سیرت میں ہمیں ملتی ہے کہ وہ کس طریقے سے جو ہے اپنے بچوں کو عبادی حوالے سے، نماز اور روزے کے حوالے سے کس طرح سے وہ تربیت کرتے تھے. اسی طرح واجب چیزوں کے بارے میں اپنے بچوں کی تربیت کرتے تھے، نماز، روزہ وغیرہ. اسی طرح مستحبات کے حوالے سے بھی وہ اپنے بچوں کی تربیت کرتے تھے. امام جعفر صادق علیہ السلام ابا ہارون سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں، اے ابا ہارون، ہم اپنے بچوں کو تسبیح حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کا حکم دیتے ہیں. تم لوگ بھی اپنے بچوں کو جو ہے تسبیح حضرت فاطمۃ الزہرا پڑھنے کا حکم دو اور ان کو ملزم کرو کہ وہ ہمیشہ یہ تسبیح پڑھتے رہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جو شخص تسبیح حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا پڑھے گا وہ کبھی بدبخت نہیں ہوگا.
تو تسبیح ہے حضرت فاطمہ الزہرا مستحب ہے، ایک مستحب عبادت ہے، ایک مستحب عمل ہے، لیکن معصومین کی سیرت میں ہمیں یہ ملتی ہے کہ وہ جس طرح واجبات کی تعلیم دیتے تھے اسی طرح مستحب عبادتوں کی بھی تعلیم دیتے تھے۔ بس ناظرین محترم، والدین کے اوپر جو تربیتی حوالے سے، فقہی اعتبار سے، تربیت عبادی کے حوالے سے جو ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ وہ ان تمام واجب عبادتوں کا جو ہے اپنے بچوں کو سکھانا اور ان کو ملزم کرنا اور ان کو خداوند متعال کی عبادت کرنے کا طریقہ سکھانا والدین کے اوپر شرعی ذمہ داری ہے۔ اسی طرح وہ مستحبات جو خود بذات خود مستحب عمل ہے ان کے بھی اپنے بچوں کو سکھانا مستحب ہے۔ دعا کرتے ہیں پاک پروردگارہ اس مقدس مہینے میں ہمیں معارف ناب اسلامی سیکھنے اور سکھانے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد